السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ نے عقائد کے سلسلے میں کچھ اجمالی گفتگو سنی، عقائد کا انٹروڈکشن آپ نے دیکھا کہ عقائد کیا ہوتے ہیں، عقائد کی کیا اہمیت ہے، عقیدہ اور فیت کا مضبوط ہونا اور پختہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ عقائد کے تفصیلی گفتگو سے پہلے ہمیں ان 5-6 کلمات کو جاننا ہے جو عام طور پر مکاتب میں بھی پڑھائے جاتے ہیں اور عام طور پہ ہم بچپن میں ہی بچوں کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے 5-6 کلمے ہیں۔ اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت۔ اصل ان کلموں کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ بر صغیر میں چونکہ عربی کم بولی جاتی تھی، کم بولی جاتی ہے، یہاں کی مادری زبان نہیں ہے، تو لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی، تو علماء کرام نے ان کلمات کو جمع کیا جن کا جاننا ایک عام مسلمان کے لیے یا پھر اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اس بنیادی طور پر اسلام کو جاننے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف وحدانیت کے بارے میں جتنی باتیں مختصراً جاننا ضروری ہے، وہ جن کلمات میں جمع ہو سکتے تھے ان کو احادیث مبارکہ سے نچوڑ کر نکالا۔ یہ ان 6 کلمات کی حقیقت ہے۔ شروع کے جو 4 کلمات ہیں، اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت، سوم کلمہ تمجید اور چہارم کلمہ توحید، یہ 4 کلمات تو ہو بہو احادیث شریفہ میں آئے ہیں۔ 5واں اور 6واں کلمہ احادیث شریفہ میں الگ الگ جگہ پر ہے، علماء نے اس کو ایک جگہ دعاؤں والی احادیث سے نکالا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کلموں کے نام ہیں وہ تو احادیث کے اندر نہیں آئے، علماء نے اس کو یکجا کر کے جمع کیا ہے۔ ہاں، جو الفاظ ہیں ان کلمات کے وہ ہو بہو احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اب اصل اگر دیکھا جائے تو اسلامی کلمات تو 2 ہی ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور وہ ہے سب سے پہلا کلمہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی 5 کلمات کو، ان 6 کلمات کو جانیں گے ان کے ترجمے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ایمان جن چیزوں پر مختصراً ہونا چاہیے اور یا اجمالاً بغیر کسی تفصیل کے جانے ہوئے ہمیں کتنی باتوں پر ایمان رکھنا ہے، وہ بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی سب سے پہلے اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی بات کی گواہی دینے سے ایک انسان اسلام قبول کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مومن کہلاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کلمہ شہادت۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جس نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ کلمے کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اصل تو 2 ہی کلمے ہیں، لیکن چونکہ آگے آنے والے کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور کچھ کھول کر بیان کیا گیا، اس کی حمد و ثنا کی گئی تاکہ بندہ عام طور پر ان کو یاد کر لے، اور ان کے کلمات کے مستقل فضائل بھی ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں۔ خاص اوقات میں ان کو خاص مقدار میں، کوانٹٹی میں پڑھنے سے اس کے خاص فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو آپ بڑی تفصیلی حدیث کی کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں، یا فضائل کی کسی کتاب سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 کلمات ہو گئے۔ سوم کلمہ تمجید کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اس کی بزرگی کو بیان کیا گیا۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کلمے کا ترجمہ ہے اللہ عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو بہت ہی بلند عظمت والا ہے۔ 3 کلمے یہ ہو گئے۔ چوتھا کلمہ ہے توحید، جس کے اندر توحید کو اور کھول کر اور صاف اور واضح الفاظ میں بیان کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔
یہ 4 کلمات ہو گئے۔ یہ کلمات کمپلیٹلی احادیث شریفہ کے اندر آئے ہیں۔ پہلے جیسا ہم نے کہا کہ ہو بہو یہ ناموں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو لوگوں کو آسانی سے یاد دلانے کے لیے، بنیادی طور پر اسلامی بات کو بتلانے کے لیے ان کو جمع کیا۔ یہ 4 کلمات ہو گئے۔ 5واں کلمہ ہے جس کو کلمہ سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، کلمہ رد کفر بھی بعض اس کو کہتے ہیں، جو استغفار کا مجموعہ ہے۔ اس کے کلمات یہ ہیں کہ 5ویں کلمے کا ترجمہ ہم الفاظ ہی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا اور کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں آپ کا بندہ ہوں اور میں نے جو آپ سے وعدہ اور عہد کیا تھا، جتنی میری طاقت ہے میں اس پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جو کچھ میں نے شرارتیں یا غلطیاں کی ہیں اس سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اور میں آپ نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں، جو نعمتیں مجھ کو دی ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ وابوء لک بذنبی، اور جو کچھ میں نے گناہ اور آپ کی نافرمانیاں کی اس کا بھی میں اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، لہذا تمام گناہوں کے اقرار کے بعد اور غلطیوں کے اقرار کے بعد میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور مغفرت بھی طلب کرنا اسی لیے ہے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آخری کلمہ ایک آتا ہے جس کو کلمہ رد کفر اس کو بھی کہا جاتا ہے، جو 6واں کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کئی روایتیں ہیں، جو زیادہ مشہور ہے وہ ہم آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کلمے کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ تو اس کے اندر دونوں باتوں کا اقرار ہو گیا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بھی پناہ مانگی گئی کہ اللہ مجھے اب تو میں پناہ مانگ رہا ہوں، اب تو میں بچ رہا ہوں، لیکن مجھے آپ محفوظ رکھیے اس برائی سے، شرک کی برائی سے مجھے محفوظ رکھیے، اور ان تمام گناہوں سے بھی مجھے محفوظ رکھیے جس کو میں انجانے میں یا نہیں جانتا کہ میں وہ گناہ ہوں لیکن میں کر لیا ہوں، تو اس سے بھی میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ مشہور 6 کلمات ہو گئے جو بنیادی طور پر بچوں کو یا بڑوں کو، ایک عام مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کھلے الفاظ میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور 2 کلمات ہیں جن کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ ایمان مجمل مطلب اجمالی ایمان، یعنی مختصر الفاظ میں اگر کہا جائے تو کس کو مومن کہا جائے گا، تو وہ لفظ الفاظ مشہور ہیں: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، کیسا؟ کما ہوا باسمائہ، جیسا اس کے نام ہیں اور جیسا اس کی صفات ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ تمام احکام ہیں ان تمام احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں قبول کرتا ہوں۔ اب اجمالی طور پر یہ بات جاننے کے بعد کچھ تفصیل میں آئے کن کن چیزوں پر ایمان لانے سے ایک ایمان والا ہوتا ہے، ایک عام انسان کن کن چیزوں پر ایمان لانے سے ایمان والا کہلاتا ہے، چاہے اس کی تفصیل میں وہ نہ بھی جائے، زیادہ تفصیل میں وہ نہ بھی جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل۔ وہ ایمان مفصل کے کلمات ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ کس بات کی؟ من اللہ تعالیٰ، کہ تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو ان چیزوں پر، جو یہ چیزیں اس کے اندر بلائی گئی، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر 4 ہو گئی، یوم آخرت 5، اچھی بری تقدیر 6 7، ٹوٹل 8 چیزوں پر ایمان لانا اجمالی طور پر نام سے یہ تو مومن ہونے کے لیے ضروری۔ تو آج کتنی باتیں ہم نے جانی کہ 6 کلمات کہاں سے آئے، کیا ان کی حقیقت ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں، اور ان کے اندر کیا بیان کیا گیا، اور اصل تو یہی ہے کہ توحید اور رسالت، یہی 2 کلمات اصل ہیں، وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر اجمالی طور پر ایمان لانے کے لیے کون سی وہ 8 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہے۔
اب کئی اور چیزیں بھی ہیں جن پر ایمان لانا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ بھی ماننا ضروری ہے، بغیر اس کے مانے ہوئے بندہ کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اور کئی باتیں ہیں جو بنیادی طور پر جو تھیں وہ جو مشہور کلمات میں بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے توحید پر، رسالت پر تفصیلی طور پر ایک عام مسلمان کے لیے جتنی گفتگو ضروری ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔